الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر شوق و محبت کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ کو بخش دے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب قلبی کا یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہانہ 11ویں شریف ہے۔ جی ہاں، 11 رمضان مبارک ہے۔ رمضان میں بھی ہم 11ویں مناتے ہیں، بلکہ ہم تو 12 ماہ جو ہے الحمدللہ 11ویں شریف مناتے ہیں، بلکہ ہم تو سالہ سال ہی 11ویں کا لنگر کھا رہے ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ شان اسلام چینل کے ناظرین، علماء کرام، سعادت علام، ہمارے اس سلسلے بہر رمضان میں بھی انشاءاللہ ماہانہ 11ویں شریف منائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم نعت رسول مقبول سنیں گے۔ پھر انشاءاللہ غوث اعظم کی منقبت کا بھی انشاءاللہ دھوم ہوگا اور سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب چلتے ہیں نعت خواں کی طرف کہ ہمیں وہ نعت رسول مقبول اللہ تعالیٰ علیہ
جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. کہے ہوئے دل کو اثر کیا کہے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تب و تبا تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات. تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا. سانپا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے ہیں. سانپا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے ہاں لیوا کے تلے سنا میں کھلے. رضا کے زباں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات. تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا. یا رسول اللہ 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 یا رسول. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت انداز میں نعت رسول ہم اپنے سلسلے آگے بڑھاتے ہیں. بہار رمضان ماہ رمضان کی خصوصی نشریات کے اندر آج ہم ماہانہ 11ویں شریف کا منا رہے ہیں. ماہانہ 11ویں شریف میں آپ کو آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے ایک کرامت سناتا ہوں. بڑی دلچسپ حکایت بھی ہے غوث اعظم کی کرامت. کیوں کہہ لیں کہ غوث پاک کے چاہنے والوں کی واری نہیں آ رہی. اگر کامل پیر ہو تو وہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کر سکتا ہے. بیٹے بٹائے یہاں سے مدینہ پہنچا سکتا ہے کر سکتا ہے. شیخ جلیل ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے فرمایا کہ تم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاؤ. وہ تمہیں فقر کے بارے میں تعلیم دیں گے تمہیں فقر کے بارے میں تربیت دیں گے. وہ کہتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا بغداد گیا اور ان کی بارگاہ میں پہنچ کر میں نے ان سے اپنے پیر و مرشد کا پیغام عرض کیا. کہا مجھے میرے پیر و مرشد نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے فقر کی تعلیم کی نصیحت فرمائی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ تم ہمارے آستانے پر فلاں مقام پر چلے جاؤ اور وہاں پر 40 دن تک کے خلوت میں رہو. 40 دن تک کے کسی سے کوئی کلام کوئی بات چیت کچھ نہیں کرنا. فرض کی ادائیگی کرنی ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, خدا کی یاد میں مگن رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم جیسے ہیبت و جلال والی شخصیت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور حضور کا فرمان سن کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن کر میں فوراً آپ کے آستانے کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا اور وہاں میں گوشہ نشین ہو گیا. اور 40 دن تک کے میں نے کسی سے کوئی بات کوئی کلام کوئی سلام کوئی دعا کچھ بھی نہیں کیے. بس فرض کی ادائیگی کرتا اور اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں وہاں مشغول رہا. جب 40 دن پورے ہوئے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان سے قبلے کی طرف اشارہ فرما کر پوچھا کہ بتا ابو صالح تجھے کیا نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے قبلے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو مجھے مکہ معظمہ نظر آ رہا تھا.
یہ حضور غوث اعظم ہے کہ بیٹھے بیٹھے مکہ پہنچا دیتے۔ آپ نے مغرب کی جانب اشارہ کر کے پوچھا کہ بتاؤ تجھے ادھر کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب مغرب کی طرف نظر اٹھائی میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف کعبہ معظمہ نظر آ رہا ہے، دوسری طرف جو میلوں دور ان کے پیر و مرشد بیٹھے ہیں کی زیارت بھی ایسے ہی یوں ہی بیٹھے بیٹھے کروا دی۔ اور آپ نے پوچھا اے ابو صالح تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ کعبہ معظمہ کی طرف جانا چاہتا ہے یا پھر اپنے پیر و مرشد کی طرف جانا چاہتا ہے؟ تو آپ نے عرض کی حضور میں اپنے پیر و مرشد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ جیسے آیا تھا ویسے ہی جانا چاہتا ہے یا پل بھر میں وہاں پہنچنا چاہتا ہے؟ تو ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی جیسے آیا تھا ویسے ہی جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے، یعنی جس طریقے سے تم آئے ہو ویسے ہی سفر کر کے جاؤ گے تو یہ تمہارا تقویٰ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پاس اگر طاقت ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کرامت کا شرف عطا فرمایا ہے تو تم کرامت کا ظہور کرو۔ یہ حضور غوث اعظم کی ایک تربیت تھی۔ آپ نے فقر جو سکھایا وہ یہی فقر تھا کہ اگر تمہیں نظر مل بھی جائے، تم اہل نظر بن بھی جاؤ، تب بھی تم اس کا استعمال جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا، کبھی بھی تکبر میں آ کے اپنی ذات کی آسانی کے لیے کبھی نہیں کرنا۔ اور جب آپ نے ایک طرف کعبہ معظمہ دکھایا اور ایک طرف جو ہے ان کے پیر و مرشد کی زیارت کروائی، اس میں بھی اشارہ تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ روح کا جو قبلہ ہوتا ہے نا وہ پیر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا جسمانی قبلہ یعنی ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کعبہ معظمہ ہے، ہر چیز کا قبلہ ہوتا ہے۔ تو روح کا جو قبلہ ہوتا ہے، جو روح کی تربیت کرنے والا جو ہستی ہوتی ہے وہ پیر ہوتی ہے، پیر طریقت ہوتی ہے، اور روح جو ہے وہ اسی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ہمارا جسم نماز پڑھتے وقت، عبادت کرتے وقت، اللہ کا ذکر کرتے وقت قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جبکہ روح جو ہے وہ پیر کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تربیت فرما دی کہ اگر ایک طرف کعبہ معظمہ ہے تو دوسری طرف جو روح کا قبلہ ہے وہ پیر صاحب ہیں آپ کے۔ اور آپ نے فرما دیا کہ اگر تو جانا چاہتا ہے تو بتا، کیسے جانا چاہتا ہے یہ بھی بتا۔ معلوم ہوا کہ غوث پاک صاحب کرامت ولی بلکہ کرامت عطا کرنے والے ولی ہیں۔ اور آپ قربان جائیے آپ کی تربیت پر، آپ نے دوسرے پیر کے مرید پر اتنی قدر شفقت اور کرم نوازی فرمائی کہ بیٹھے بیٹھے اسے ولایت کے مقام پر پہنچا۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی کسی بھی سلسلے سے مرید ہو، جی ہاں، چشتی ہو، سہر وردی ہو، نقش بندی ہو، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، اگر کسی کو فیض مل رہا ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے مل رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس حکایت میں، اس کرامت کے اندر ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت، کوئی ایسی چیز رکھی ہے تو ہم اپنی ذات کے لیے اسے استعمال نہ کریں، ہم اسے فلاح و بہبود کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی شرف بخشا ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی چیز اگر عطا فرمائی ہے کہ جو کہ لوگوں سے مختلف ہے، لوگوں سے الگ ہے، تو ہم اسے اپنی ذات کے لیے ہی بلکہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے وہ کو استعمال کریں۔ اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ ایک شخص ایک عامل صاحب کے پاس پہنچا، اس زمانے میں مشہور تھا کہ یہ اسم اعظم سکھاتے ہیں۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا اس نے عرض کی کہ حضور مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے۔ میں نے کہا اسم اعظم سیکھ کے کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اس کا استعمال لوگوں کی بھلائی کے لیے کروں گا، لوگوں کی امداد کے لیے کروں گا۔ کہا کہ اچھا ایک کام کرو، شہر کے باہر جا کے دیکھو کہ کیا منظر ہو رہا ہے، کیا منظر کشی ہو رہی ہے، مجھے آ کے بیان کرنا۔ وہ شہر کے باہر جاتا ہے، اس نے دیکھا ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر جو ہے وہ اپنے سر پر لاد کر جو ہے وہ شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اتنے میں جو ہے وہ ٹرین آنے لگتی ہے۔ یعنی وہ لکڑہارا جو ہے وہ اسی وقت وہاں رک جاتا ہے۔ جب ٹرین وہاں سے گزر جاتی ہے تو لکڑہارا دوبارہ اس لکڑیوں کو اٹھاتا ہے اور گٹھر جو ہے اپنے سر پہ رکھتا ہے۔ اس لکڑیوں کے گٹھر میں سے کچھ لکڑیاں جو ہے وہ ٹرین کے پٹری پہ گر جاتی ہے۔ جو انتظامی امور کا جو بندہ ہوتا ہے ٹرین پر، وہ جب اس طرح کا مرحلہ دیکھتا ہے کہ اس لکڑہارے کی لکڑیاں ٹرین کی پٹریوں پہ گر گئی ہیں، تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس لکڑہارے کو زور زور سے مارنے لگتا ہے، دانتوں سے، گھوسوں سے مارنے لگتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہاں تو نے کچرا کر دیا، یہاں سے ٹرینیں گزرتی ہیں، تو نے یہاں کچرا پھیلا دیا، لکڑیاں ڈال دی۔ بہرحال یہ سارا منظر دیکھ کر وہ واپس اپنے استاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں نے آج بہت برا سلوک ہوتا ہوا دیکھا،
اگر کاش مجھے اسم اعظم آتا، یعنی میرے پاس اسم اعظم کا علم ہوتا تو میں اسم اعظم کے ذریعے اس مارنے والے کو سبق سکھا دیتا، اس اسم اعظم کے ذریعے میں اس ظلم کرنے والے کو انتہا جو ہے نا اس کی ختم کر دیتا۔ اس عامل نے، اس استاد نے کہا کہ جس شخص کو تم نے پیٹتا ہوا دیکھا ہے، جس شخص پہ تم نے ظلم ہوتا ہوا دیکھا ہے، اسی سے میں نے اسم اعظم سیکھا ہے، مجھے اسم اعظم انہوں نے ہی عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی صلاحیت، اپنا علم کچھ عطا فرمایا ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود میں استعمال کریں، نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہانہ 11ویں شریف کے حوالے سے ہم حضور غوث اعظم کی کرامت سن رہے تھے۔ انشاءاللہ قریب ہم ابھی منقبت کی طرف بھی جائیں گے، منقبت بھی سنیں گے غوث پاک کی۔ غوث پاک کی ماہانہ 11ویں شریف کرنے کی بڑی برکت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہانہ 11ویں شریف ہر ماہ اپنے گھر میں منائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں بے شمار برکت عطا فرمائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ مجرب عمل ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں یہ مجرب عمل ہے، کہ آزمایا ہوا عمل ہے، کہ جس نے بھی کیا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہی اضافہ ہوا ہے، برکت ہی برکت ہوئی ہے۔ اب ماہانہ 11ویں شریف ہے کیا چیز؟ ماہانہ 11ویں شریف کو کرنا کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ ماہانہ 11ویں شریف کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ جب بھی چاند کی 11 تاریخ آ جائے تو آپ مغرب کے بعد سے لے کر دوسرے دن کی مغرب تک کی یہ 11 تاریخ کہلائے گی۔ اب یہ 11 تاریخ کو اپنے گھر میں آپ جو کچھ پکاتے ہیں، جو کچھ کھانا وغیرہ بناتے ہیں، اس میں کسی بھی ایک وقت میں آپ کو سامنے رکھ کے، اور یا کھانے کے ٹائم، کھانا کھانے کے ٹائم جب دسترخوان لگاتے ہیں، ٹیبل پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان لگا کر، آپ اس وقت کچھ بھی جو آپ کو صورت یاد ہو، یا مروجہ فاتحہ کا طریقہ جو سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، درود وغیرہ جو بھی آپ نے پڑھا ہوتا ہے یہ اس وقت پڑھ لیں۔ اگر کچھ اس وقت نہ بھی پڑھا ہوا ہو تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کھانے پر آپ اصالہ ثواب کریں، اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور جو کچھ ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، ان سب کا ثواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا کرام علیہ السلام کے وسیلے سے، اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور تمام ازواج مطہرات کے وسیلے سے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ماہانہ 11ویں شریف، اور اس کا ماشاءاللہ اس کی برکات کیا ہے کہ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، آپ کے یہاں سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے ہر ماہ یہ عمل کرنا ہے، اور ہو سکے تو بے شک اس میں زیادہ اہتمام کر لیں، کہ خصوصیت کے ساتھ کچھ میٹھا بنا لیں، خصوصیت کے ساتھ کچھ الگ سے منگوا لیں۔ یہ یوں کہہ لیں کہ سونے پہ سہاگا ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوتا چلا جائے گا، اتنی برکات کا ظہور ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کچھ میسر نہ بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانے پہ ہی کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ منگوا کے ہی کریں۔ اگر آپ کچھ کھانا نہیں بھی بنا سکتے یا نہیں بھی بنا، آپ ایک گلاس پانی پر ہی یہ فاتحہ، یہ نیاز، یہ ماہانہ 11ویں شریف منا لیں۔ انشاءاللہ آج آپ ایک گلاس پہ کریں گے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کے گھر میں ایک دیگ پہ بھی انشاءاللہ ماہانہ 11ویں شریف۔ یہ الحمدللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے مرید اور سچے عاشق غوث اعظم، جی ہاں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک کے سچے عاشق تھے۔ آپ کا خود کا معمول تھا کہ آپ ماہانہ 11ویں شریف منایا کرتے، بلکہ غوث پاک سے اس قدر محبت کرتے کہ آپ نے اپنے گھر میں جو کمرے بنائے تھے اوپر نیچے ملا کر وہ 11 تھے۔ آپ حضور غوث اعظم کے اتنے سچے عاشق تھے کہ آپ نے کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے 11 منٹ ہی رکھے ہوئے، یعنی 11 کی عدد کو آپ اہمیت دیتے کہ حضور غوث اعظم سے محبت یہ آپ کی علامت تھی کہ آپ 11 کی عدد کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کے لیے ایک عرض ہے کہ اپنے ہاں ماہانہ 11ویں شریف کا ضرور اہتمام کریں۔ آج بھی 11ویں شریف ہے، اگر آپ نے اب تک کوئی اہتمام نہیں کیا تھا، آپ ابھی سے ابھی دسترخوان افطار کا لگے گا اور آپ افطار کرنے بیٹھیں گے، جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس پر آپ کچھ نہ کچھ پڑھیں، درود پاک پڑھ لیں، سورت پڑھ لیں، اور آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ ان سب کا ثواب حضور غوث اعظم کو پیش کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماہانہ 11ویں ہو گئی، اور یہ سلسلہ ہر ماہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو برکتیں ہی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضور غوث اعظم کی منقبت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا اور مناجات کا سلسلہ۔